بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک شاندار محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہا کرتی تھی۔ شہزادی کے بڑے بڑے خوبصورت سرخ بال تھے جس پر شہزادی کو بہت ناز تھا۔ وہ اپنے سرخ بالوں کو لہلہاتی اور خوش ہوتی۔ وہ گلاب کے پھولوں کو بہت پسند کرتی تھی، اسی لیے ہر کوئی اسے گلاب کی شہزادی کہتا تھا۔ ہر روز شام کے وقت شہزادی اپنے محل کی بالکنی میں جا کر تالی بجاتی۔ تالی کی آواز سننے پر وہاں ایک سنہری چڑیا اڑ کر آ جاتی اور شہزادی کے کندھوں پر بیٹھ جاتی، اور اس طرح شہزادی اور وہ سنہری چڑیا گانے لگ جاتی۔ جب چڑیا پیاری سی آواز میں گانا شروع کرتی تو شہزادی بھی اس کے ساتھ گانے لگتی، اور تمام شہزادی کی جو رعایا تھی وہ ان کی خوبصورت آواز پر صبح ہونے تک سکون کی نیند سوتے رہتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن کسی چڑیل کو شہزادی کے خوبصورت سرخ بالوں کے بارے میں پتہ چل گیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے سرخ بالوں کو کالا کر دے گی، جس سے اس کی تمام رعایا سکون کی نیند نہیں سو پائے، اور اس طرح اس رعایا پر اور اس کے محل پر قبضہ کر لے گی۔ ایک دن معمول کے مطابق جب شہزادی اپنے محل کی بالکنی میں کھڑی تھی اور چڑیا کا انتظار کر رہی تھی تو وہاں پر اچانک وہی چڑیل نمودار ہو گئی، اور چڑیل نے موقع پا کر اپنی جادوئی چھڑی کو استعمال کرتے ہوئے ایک منتر پڑھا، تو جو شہزادی کے سرخ بال تھے وہ کالے ہو گئے۔ اگلی روز جب شہزادی روز کی طرح اپنی بالکنی میں گئی اور چڑیا کے ساتھ خوبصورت آواز میں گانا شروع کر دیا، مگر کیا تھا، اس بار اس کی تمام رعایا کے لوگ جاگتے رہے۔ شہزادی کو معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے چڑیا سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ چڑیا نے شہزادی کو ایک ترکیب بتائی۔ اس نے اس سے کہا، تم گلاب کی پتیاں لو اور ان کو پانی میں ڈالو، اور تھوڑی دیر بعد اس پانی سے اپنے بالوں کو دھو لو، تو اس کے بال پہلے کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ چڑیا کی بتائی ہوئی ترکیب پر شہزادی نے عمل کیا، اور اس نے گلاب کی پتیوں کو پانی میں ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اس پانی سے اپنے بال دھو لیے۔ اس کے بال پہلے کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو گئے تھے، اور روز کی طرح جب وہ شہزادی چڑیا کے ساتھ گانا گاتی تو رعایا میٹھی نیند سو جاتی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن جب اس چڑیل کو جس نے اس کے بال کالے کر دیے تھے اس بات کی بھنک لگی تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے پھر سے وہی منتر پڑھا، لیکن اب کیا تھا، اس بار چڑیل نے ہر طرف سے گلاب کے پھول توڑ لیے تاکہ شہزادی اپنے بال پہلے جیسے سرخ نہ کر سکے۔ یوں گلاب کی شہزادی کے بال پھر سے کالے ہو گئے، اور اس رات میں رعایا کی نیند پھر سے اڑ گئی۔ شہزادی بالکنی میں کھڑی ہو کر رونے لگی کہ اب اس کے بال پہلے جیسے کبھی نہیں ہو سکتے، اور یوں اس کے آنسو کا ایک قطرہ بالکنی سے نیچے جا کر فرش پر گرا۔ ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، اس خوبصورت شہزادی کو بالکنی میں روتا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا باکس تھا جس میں اس نے سرخ رنگ کا ایک بال نکالا اور اس کو آنسو کے قطرے پر رکھا جو شہزادی کی آنکھوں سے نیچے گرا تھا، تو کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ رنگ کا بال گلاب کے پھول میں بدل گیا۔ شہزادی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب جب شہزادی نے یہ دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس گلاب کے پھول کو پانی میں ڈال کر اسے اپنے بال دھوئے، اور یوں اس چڑیل کا جادوئی اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی کے بال پہلے کی طرح سرخ ہو گئے تھے اور ہر طرف گلاب کے پھول کھل گئے تھے،
اور اس طرح تمام رعایا بھی پرسکون ہو گئی۔ اب بادشاہ نے نوجوان سے جب پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ بال تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو نوجوان نے جواب دیا کہ شہزادی اور میں ہم بچپن میں دوست تھے۔ ہم نے دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے بال توڑ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھے تھے، اور پھر میں سفر پر چلا گیا تھا۔ اب کئی برسوں کے بعد واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دونوں یعنی بادشاہ نے شہزادہ اور شہزادی کی شادی کر دی، اور تمام رعایا خوش ہو گئی۔